السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی 1-on-1 ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بیت اللہ کے اندر جانے کی سعادت حاصل۔ اپریل میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں سارے ادارے آئین میں رہ کر کام کریں۔ ایک بھی 9 مئی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی موجودگی نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے زبردست خبر آ گئی۔ ورلڈ بینک کی پاکستان کے 2 منصوبوں کے لیے $149.7 ملین کی منظوری۔ ڈیجیٹل اکنامی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے فنانسنگ کی منظوری۔ ایم کیو ایم پولیس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح صوبے میں امن و امان کا قیام ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہمیں اعتماد ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا۔ کراچی میں عید پر گرمی، 14 اپریل سے بارش کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عمرے اور سعودی قیادت سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سعودی عرب گئے ہوئے وفد نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندرونی حصے میں جانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمرے اور سعودی قیادت سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سعودی عرب گئے ہوئے وفد نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندرونی حصے میں جانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی۔ رہنماؤں نے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دیرینہ برادرانہ تعلقات کی رفتار کو سراہا، جبکہ شہباز شریف نے شاہ سلمان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سعودی حکام کی جانب سے اپنے اور وفد کے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ افطار کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد میں 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ماہر قانون و رہنما پاکستان تحریک انصاف PTI لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI اپریل میں باہر آ جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ماہر قانون و رہنما پاکستان تحریک انصاف لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI اپریل میں باہر آ جائیں گے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسہ نے کہا کہ اپریل میں بانی PTI جیل سے باہر آ جائیں گے۔ توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، جبکہ سائفر کیس صرف 1 ہفتے کی مار ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ سائفر کیس میں عدالت میں دستاویز پیش ہی نہیں کی گئی تو کس بات پر سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھی 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کی موجودگی نہیں ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسہ نے کہا کہ بانی PTI کہہ چکے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی ملک کو چھوڑ کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI چاہتے ہیں سارے ادارے آئین میں رہ کر کام کریں۔ ریاست عوام ہوتی ہے اور عوام سے تابعداری لازم ہے۔ ان کو عوام کے پیسوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، یہ عوامی مینڈیٹ کیوں نہیں مان رہے؟ ماہر قانون نے کہا کہ اگر PTI سے بات کرنی ہے تو پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف حکومت چلا رہا ہے، وہ تو اپنا وزیر داخلہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ عالمی بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے پاکستان کے 2 منصوبوں ڈیجیٹل اکنامی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے $149.7 ملین فنانسنگ کی منظوری دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے پاکستان کے 2 منصوبوں ڈیجیٹل اکانومی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے $149.7 ملین فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ بینک کی پاکستان کے 2 منصوبوں کے لیے $149.7
$7 ملین کی منظوری دے دی۔ 2 منصوبوں ڈیجیٹل اکانومی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے فائنینسنگ کی منظوری دی گئی۔ ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروجیکٹ کے لیے $78 ملین مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کے ذریعے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت اقتصادی کارکردگی میں بہتری، ہم آہنگی اور شفافیت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل اکانومی کو سپورٹ کرنا معاشی اور سماجی ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سندھ بیراجوں کی بہتری کے منصوبے کے لیے $71.7 ملین مختص کیے، جن سے سیلاب سے بچاؤ یقینی بنایا جائے گا۔ اس منصوبے سے نہری نظام کی لچک میں اضافہ ہوگا اور شدید سیلاب اور خشک سالی کے واقعات کے منفی اثرات میں کمی آئے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی مالیاتی حل تلاش کرنے اور ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی آفات کے خلاف خود کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں MQM حکومت میں ہو تو سب اچھا ہوتا ہے اور اقتدار سے باہر ہو تو اسے سب برا کیوں نظر آتا ہے؟ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ MQM جان لے چور ڈاکو کی کوئی ذات نہیں ہوتی، وہ ہماری نظر میں صرف لٹیرے ہیں۔ کسی شہری کی جان جانے پر ہمیں آپ سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کا قیام ہماری ذمہ داری ہے، جسے اچھی طرح نبھائیں گے۔ آپ صبر کریں، ڈکیتوں کا ضرور قلع قمع کریں گے۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ موبائل چوروں سے نجات کے لیے حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حکومت اور عوام مل کر صوبے بھر میں امن قائم کریں گے۔ MQM قیادت کے بیانات پر رد عمل میں ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح صوبے میں امن و امان کا قیام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کوشش ہے کہ صوبے سے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہمیں اعتماد ہے۔ ضیاء الحسن لنجار نے مزید کہا کہ لگتا ہے خواجہ اظہار الحسن شہباز شریف کے ترجمان بن گئے ہیں۔ MQM پاکستان پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IG سندھ پولیس ایک اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں۔ کچے ایریاز میں امن و امان سے متعلق IG بذات خود متحرک ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی IG سندھ کچے ایریاز میں ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے تمام ادارے سنجیدہ ہیں۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، میئر بھی جیالہ ہے، ہم کراچی کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اہم ایشو پر بیان بازی کر کے سیاست کر رہے ہیں، ہم انہیں کام کر کے دکھائیں گے۔ دنیا جانتی ہے مگرمچھ کے آنسو کون بہاتا ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا۔ کراچی میں عید پر گرمی، 14 اپریل سے بارش کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شہر قائد میں حبس کے باعث گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا اور میدانی علاقوں میں دوپہر کے بعد تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر گرمی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مغربی سمت سے ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ کراچی کا درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں 9 سے 10 اپریل کے درمیان گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور پارہ 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے، جبکہ مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔